بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وزیر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم منظور تو ہو گئی، لیکن اس ترمیم کے پس منظر میں بہت کچھ خبریں تھیں، بہت کچھ حالات و واقعات تھے جو کہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جو کہ آخری وقت تک 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے رہے، مسودوں پہ مسودے مولانا فضل الرحمان کے پاس آتا رہے، کبھی پیپلز پارٹی کا مسودہ، کبھی حکومت کا مسودہ، مسلم لیگ نواز کا مسودہ، کبھی مولانا کا اپنا مسودہ، کبھی پاکستان تحریک انصاف کا مسودہ، تو مختلف مسودے جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا کر اس آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کے ساتھ اتفاق کر لیا جائے۔ بیشتر ایسے نکات بھی تھے جن پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن آخری وقت میں پاکستان تحریک انصاف نے اس حکومتی مسودے کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور واضح کیا کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنے گی۔ بالآخر مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ کیوں گئے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اب انتہائی معتبر ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس حکومتی وفد آتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان حکومت کو پکڑائی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حکومت نے یہ کام کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے 3 سینیٹرز کو ایک گروپ بنا کر فارورڈ بلاک کی شکل میں ان کو سامنے لے آئی، اور وہ 3 ارکان جو ہے وہ حکومت کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب حکومت کی یہ کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھے، لیکن دوسری طرف حکومت کے پاس چونکہ ٹائم بہت کم تھا، اتوار کی رات تک حکومت نے یہ ہر حالت میں ترمیم منظور کرانا تھی، اس لیے حکومت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو جمعیت علماء اسلام کے وہ 3 ہی سینٹرز ووٹ دے دیں گے اور حکومت سینٹ میں اپنی عددی اکثریت پوری کر لے گی۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے قومی اسمبلی میں بھی مولانا فضل الرحمان کے آمادہ نہ ہونے کی صورت میں اپنی گنتی پوری کر رکھی تھی۔ پی ٹی آئی کے اور بھی بہت سارے ایسے ارکان تھے جن کا بعد میں ووٹ نہیں دلوایا گیا، لیکن وہ پس منظر میں تیار تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو ان کو ووٹ دلوایا جائے گا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان کے پاس رات گئے انتہائی ایک اہم میٹنگ ہوئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر وہ اس آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں کریں گے تو حکومت وہ اصل والا مسودہ جو ہے جس میں ملٹری کورٹس کی تشکیل بھی ہے وہ اب منظور کرانے جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک مستقبل میں نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، تقریباً انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھا، غور سے سنا، اور مولانا فضل الرحمان یہ خود باور کر چکے تھے کہ ان کی 3 سینٹرز ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ انتہائی مولانا کے قریبی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا کی ایک الگ میٹنگ ہوتی ہے 2 سے 3 لوگ جس میں جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہیں، جس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں، اگر وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت وہ مسودہ منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی جس پر تفوضات نہ صرف پیپلز پارٹی کو بھی تھے، جے یو آئی کو بھی تھے، پی ٹی آئی کو بھی تھے، اور وہ ہے ملٹری کورٹس یعنی کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ ایشوز۔ چنانچہ مولانا فضل الرحمان تیار ہو گئے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن مسودہ جو ہے وہ اب یہ متفقہ مسودہ جے یو آئی اور حکومت کا جو ہوگا وہ پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے اس پر حامی بھر لی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی دھمکی مولانا فضل الرحمان کے لیے کام کر گئی، لیکن حکومت نے متبادل بندوبست جو ہے وہ مکمل طور پر کر رکھا تھا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری بھی یہ چاہتے تھے کہ مولانا کو ساتھ رکھا جائے تاکہ سٹریٹ پاور جو ہے وہ مخالفت میں اس میں کمی سے زیادہ کمی ہو سکے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان آمادہ ہو گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی حلقوں میں سے ایسے بھی لوگ تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ملٹری کورٹس والی شیک جو ہے آرٹیکل 8 جو ہے اس میں ترمیم کی جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ مستقبل میں اس کے لیے حکومت کے لیے بھی یہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی ہے، اور اب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ سینٹ میں اپنی عددی اکثریت حاصل کر کے 27ویں ترمیم پاس کرائے اور ملٹری کورٹس والا معاملہ ایک مرتبہ پھر پاس کرایا جائے، کیونکہ اصل ٹارگٹ جو ہے حکومت کا اب وہی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو کوشش کی ہے، اس میں ایک اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اگر تحریک انصاف مان جاتی ہے تو منصور علی شاہ کے لیے کوشش کی جائے گی۔
जे यू आई ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि तहरीक इंसाफ इस अमेंडमेंट का हिस्सा बन जाए, ताकि कमेटी के अंदर जाकर मंसूर अली शाह के लिए राह हमवार किया जा सके और पीपल्स पार्टी के वोटों को अपने साथ मिलाया जा सके। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के इन जराये का यह कहना है कि पीटीआई के आमादा ना होने की वजह से मंसूर अली शाह का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अगरचे ये यूआई ने मंसूर अली शाह के लिए वोट तो दिया, लेकिन एक वोट की वजह से, एक वोट से बात बन नहीं सकती थी। ये यूआई का मौकफ है कि अगर पीटीआई भी आ जाती तो शायद पीपल्स पार्टी भी मंसूर अली शाह के लिए वोट कर देती। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस आईनी तरमीम को पास कराने के लिए जहां पे पीटीआई के अंदर नकब लगाया, वहां पे जेयूआई के अंदर भी हुकूमत नकब लगाने में कामयाब हो गई थी। और अब जेयूआई का हल्कों का यह कहना है कि उसके वो 3 अरकान जो इन्हें पार्टी से इनराफ कर रहे थे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई शवाहिद है नहीं। इसलिए जेयूआई ने यह फैसला किया है कि वो चुपके के साथ इस सारे सूरत हाल को एक्सेप्ट करेगी और खामोश रहेगी। लेकिन पीटीआई को और जेयूआई को यह मालूम हो चुका है कि उसकी सफ़ों में कौन से वो गद्दार थे जो कि हुकूमत को वोट देने चले जा रहे थे जेयूआई की मर्जी और मंशा के बगैर। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।